بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ بات ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی بات ہو رہی ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اب یہ دنیا کے معاملات، دنیا کے مال و متاع میں جو ہم انسان پڑے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی ہی اچھی بات یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ قارون تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ یعنی کہ وہ فرعون کی آل فرعون میں نہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل پر اس کا ظلم یہ تھا کہ اپنے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے یہ اپنی قوم بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا اور ان پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، ان کے بچوں کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے بچوں کی پرورش اس کے ذمے تھی، چونکہ جو بچے زندہ چھوڑ دیے جاتے تھے ان کو قارون کے حوالے کیا جاتا تھا کہ وہ ان کو اپنی غلامی میں لے کر اور پھر وہ ان کو اسی طرح سے کھانے پینے کو دے تاکہ وہ لاغر ہوں، قوت والے نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قدر خزانے اس کو دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، کیا کہا؟ اذ قال له قومه لا تفرح، کہ اترا مت، ان اللہ لا يحب الفارحین، کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ تنوع کے معنی ہے تمیل، یعنی جھکنا، یعنی جس طرح کوئی شخص بھاری چیز اٹھاتا ہے تو بوجھ کی وجہ سے ادھر ادھر لڑکھڑانے لگتا ہے۔ اس کی چابیوں کا بوجھ بھی اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقتور جماعت بھی اسے اٹھاتے ہوئے مشکل محسوس کرتی تھی اور ان کے بھی قدم لڑکھڑانے لگتے تھے، ان کی بھی کمر جھک جاتی تھی۔ اور وہ مال و متاع پر اتنا زیادہ فخر اور غرور کیا کرتا تھا اور بخل کیا کرتا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بخل مت کرو اور اتراؤ مت، کہ ہمارا رب اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر مزید کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ مزید ارشاد ہوا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، کہ آخرت کے گھر کے لیے بھی خرچ کرتا رہے، اپنے مال کو آخرت پر خرچ کرتا رہے، کہ تجھ پر اللہ کا احسان ہے تو اللہ کی مخلوق کو اس کو خرچ کر، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول۔ یعنی اپنی دنیا کے حصے، یعنی کہ دنیا کے معاملات میں بھی اعتدال سے خرچ کر، کھانا پینا، لباس، گھر اور نکاح وغیرہ میں۔ مطلب یہ ہے کہ جس قدر تجھ پر تیرے رب کا حق ہے، اسی طرح تیرے اپنے نفس کا، بیوی بچوں کا اور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے۔ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر۔ در حقیقت وہ کسی بھی چیز پر پیسے نہیں لگاتا تھا، بس اس کا وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے مال کو جمع کرتا جاؤں۔ تو اس لیے اسے کہا گیا کہ اور اپنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کی خواہاں نہ ہو، ملک میں فساد برپا نہ کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، کہ زمین میں فساد برپا نہ کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ مفسد لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو زمین میں لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے اور فساد برپا کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی وجہ سے دیا گیا ہے، میری اپنی سمجھ کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی کارنامہ نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوة واکثر جمعا۔ پھر میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا، کا ہلاک کر دیا، جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال و متاع بھی دے رکھا تھا، وہ قوت میں بھی زیادہ تھے اور مال میں بھی بہت زیادہ تھے۔ ہم نے ان قوموں کو بھی ان کی دولت اور گھمنڈ کی وجہ سے، جو اپنے گھمنڈ میں اترا رہے تھے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو کیا یہ وہ سب کچھ نہیں جانتا؟ وَلَا يُسْأَلُوا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی، یعنی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دے دیے گئے ہوں، تو پھر ان سے باز پرس نہیں ہوتی، ان سے سوال نہیں ہوتا، بلکہ اچانک ہی ان سے مواخذہ کر لیا جاتا ہے اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا، اپنی پوری پوری آرائش کے ساتھ، یعنی زینت و آرائش، جو اس کے پاس مال و متاع، اس کے پاس زیور اور جو بھی معاملہ، جو بھی اس کے پاس وہ دکھا سکتا تھا اپنا دکھاوے کے لیے، اپنے مجمع کی طرف نکلا، ان لوگوں کی طرف نکلا، لوگوں کی قوم کی طرف نکلا۔ فخرج علی قومه فی زینتہ، اپنی تمام زینتیں لے کر ساتھ میں نکلا قوم کی طرف۔ قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے، جو دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، وہ کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ انہو لذو حظ عظیم، تو بہت بڑی قسمت والا ہے۔ ساروں نے یہ خواہش کی، اس کی قسمت تو بہت اچھی ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، لیکن وہ جو لوگ علم والے تھے، اوتوا العلم، اللہ نے فرمایا جو جن کو علم دیا گیا تھا، علم والے لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، افسوس صد افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو کہ بطور ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو اللہ کی طرف سے ملے گی، اور جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، جو اللہ تعالیٰ پر نہ صرف ایمان لائیں بلکہ نیک عمل کریں اور اپنے اجر و ثواب کو بچا کر رکھ لیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کا سہارا لیتے ہیں۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ دنیا کی مال و متاع بھی حسرتیں صرف وہی لوگ نہیں کرتے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے صبر ڈال رکھا ہو، ورنہ سارے کے سارے لوگ دنیا کا ہی مال و متاع چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَخَسَفْنَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ لوگ دنیاوی لذتیں چاہتے تھے اور آخرت کے سامان کی رغبت نہیں کرتے تھے، اور لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا تاکہ سارے کے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے آزار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا، اللہ کو اس کا تو یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ یہاں پر مکان سے مراد کیا ہے کہ دنیا کے مکان، مال و متاع۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ مِن فِيَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر کار ہم نے اس کو محل سمیت اس کے تمام کے تمام سونے چاندی مال کے ساتھ ہی زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، کوئی قریب نہ آیا۔
نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا، وہ خود بھی اپنی مدد نہ کر سکا، اس کا اتنا مال، اتنا پیسہ، اتنی دولت اس کو بچا نہ سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو کیا کر رہے تھے، وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، ہمیں بھی ایسے ہی قارون کی طرح، قارون کا جو عبرتناک حشر کیا ہے اللہ نے، اس کے مال و متاع کے ساتھ ہی زمین میں دھنسا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی وہی حشر کر دیتا اور اسی طرح ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا اور وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی؟ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ناشکروں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی، وہ فلاح نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس پر صبر و شکر کرنا سیکھیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کی سلامتی پائیے، مانگیے اللہ سے شکر ادا کرنا اللہ کی طرف سیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں آج جس حال میں بھی رکھا ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔